السلام علیکم۔ اپنے بڑے بیٹے سلیمان خان کی وفات کے بعد سلطان اورحان نے اپنے چھوٹے بیٹے مراد خان کو اپنا ولی عہد بنایا۔ اس کے بعد یہی مراد خان تھا جس نے 2 بار عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ مراد خان نے اپنے عہد سلطنت میں کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں اسد اللہ خان اور عالم اسلام کے اوٹومان امپائر سیریز میں ہم آج آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ اپنے بڑے بیٹے سلیمان خان کی وفات کے بعد سلطان اورحان نے اپنے چھوٹے بیٹے مراد خان کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ چنانچہ اورحان خان کی وفات کے بعد مراد خان، جس کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، 761 ہجری میں تخنشی ہوا۔ مراد خان کی خواہش یہی تھی کہ یورپ میں اپنی سلطنت کو وسعت دے، لیکن تخنشینے کے بعد ہی کرمان کی ترکی سلجوقی ریاست کی بغاوت فروغ کرنے میں اس کو ایشیائی کوچک کے مشرقی علاقے کی طرف مصروف رہنا پڑا۔ اس کے بعد 762 ہجری میں اپنی فوج لے کر ساحل یورپ پر اترا اور ایڈریانوپول کو فتح کر کے اپنا دار السلطنت بنایا۔ اس وقت یعنی 763 ہجری سے لے کر فتح قسطنطنیہ تک جو سلطان محمد خان فاتح کے عہد میں ہوئی، ایڈریانوپول سلطنت عثمانیہ کا دار السلطنت رہا۔ ایڈریانوپول کی فتح کا حال سن کر بلقیریا اور سرویا والوں کو فکر پیدا ہوئی۔ قسطنطنیہ کے قیصر نے پوپ روم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ جہاد کا آغاز کریں اور مسلمانوں کی روک تھام کے لیے فوجی بھیجیں۔ لہٰذا پوپ نے مسلمانوں کی روک تھام کے لیے فوجی بھیجے۔ ادھر ہنگری اور بوسنیا وغیرہ کی عیسائی سلاطین بھی سرویا اور بلغیریا کے طرح متحد ہو گئے اور ان متحدہ عیسائی افواج نے 765 ہجری میں ایڈریانوپول کی طرف کوچ کیا۔ مراد خان نے اپنے سپہ سالار لالا شاہین نامی کو 20,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ ایڈریانوپول سے 2 منزل آگے عیسائی لشکر تھی جس کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اس معرکے میں عیسائیوں کی اس متحدہ افواج نے مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست فاش کھائی اور فرار کی یار کو قرار پر ترجیح دے کر بھاگتی ہوئی بہت سے مسلمانوں کی تلواروں سے مقتول اور بہت سے اسیر و دستگیر ہوئی۔ لالا شاہین نے آگے بڑھ کر بہت سا ملک فتح کیا اور 30 رومیلیا کے صوبوں میں فوجی جاگیرداری کی قدیمی دستور کے موافق اپنے ہم قوم ترکوں اور مسلمان سرداروں کو آباد کرنا شروع کیا۔ کئی برس تک سلطان مراد خان اس ملک کو مضبوط کرنے اور اپنی حکومت کے مستحکم بنانے میں مصروف رہا۔ جنگی قیدیوں اور عیسائی رعایا کے نوعمر لڑکوں کے ذریعے ینچری فوج میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ ترکی سلطان نے اپنی حکومت کو خوب مضبوط بنا کر ایڈریانوپول میں مستقل طور پر اقامت ڈال دی ہے، تو 778 ہجری میں انہوں نے پھر سلطان مراد خان کے خلاف یورپ کی تمام طاقتوں کو متحد کیا۔ چنانچہ سرویا، بلغیریا، ہنگری، بوسنیا، پولینڈ، قسطنطنیہ پوپ روم کی فوجی سلطان مراد خان اور سلطنت عثمانیہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے فراہم و مجتمع ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج اس مرتبہ بھی عیسائی لشکر کے مقابلے میں 5ویں چھٹے حصے کی برابر تھی۔ اس لڑائی میں عیسائیوں کو حسب دستور شکست فاش نصیب ہوئی۔ سرویا کے بادشاہ نے 12 من پختہ چاندی سالانہ اور عند الطلب 1000 سواروں کا لشکر مدد کے لیے بھیجنے کا وعدہ کر کے اپنی جان بچائی، اور یلگیریا کے بادشاہ نے اپنی بیٹی سلطان کی خدمت میں پیش کر کے آئندہ مطیع و منقادر رہنے کا وعدہ کیا۔
قیصر قسطنطنیہ نے اپنی 3 خوبصورت لڑکیاں اس توقع میں پیش کی ہے کہ ایک سے سلطان مراد خان کی نکاح کرے اور 2 اس کے دونوں بڑوں بیٹوں کی بیویوں میں شامل کی جائے۔ اس لڑائی کے بعد قیصر قسطنطنیہ سلطان مراد خان کی یورپ سے بے دخل اور واپس کرنے سے مایوس ہو کر اس کوشش میں مصروف رہنے لگا کہ سلطان سے اس کی صلح رہے اور وہ اپنے مقبوضہ ملک اور قسطنطنیہ کے تخت پر حکمران رہنے دیا جائے۔ ایک طرف تو قیصر قسطنطنیہ عثمانی سلطان کی خوشامد میں مصروف رہتا تھا، دوسری طرف وہ اندر ہی اندر سلطان کے خلاف کوششوں میں مصروف تھا۔ چنانچہ 782 ہجری میں قیصر قسطنطنیہ پلیولیوکس نے کار کی توقع میں قسطنطنیہ سے شہر روم میں پوپ کی پاس جانے اور اس کی اطاعت قبول کرنے کی ذلت محض اس وجہ سے اٹھائی کہ یورپ کو میدان جنگ میں لے آئے، مگر اس تدبیر میں جبکہ اس کو کامیابی نظر نہ آئی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا اور سلطان کی غضب سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے بیٹے تھیوڈورس کو سلطان کی خدمت میں بھیج کر درخواست کی کہ اس کو ینگ شریف فوج میں بھرتی ہونے کی عزت دی جائے۔ چنانچہ اس تدبیر سے اس نے سلطان کو بہت خوش اور اپنی طرف سے مطمئن کر دیا۔ انہی ایام میں سلطان مراد خان کو ایشیائی کوچک میں بعض بغاوتوں اور سرکشیوں کی استحصال کی غرض سے جانے کی ضرورت پیش آئی اور اپنے یورپی مقبوضات کی حکومت ایڈریانوپول میں اپنے بیٹے ساوجی کو سپرد کر دیا۔ سلطان کی اس غیر موجودگی میں قیصر قسطنطنیہ کا ایک اور بیٹا جس کا نام اینڈرونیکس تھا ایڈریانوپول میں آیا اور مراد خان کے بیٹے کا دوست اور رفیق بن کر اس کی مزاج میں دخیل ہوا۔ اس عیسائی شہزادے نے مسلمان شہزادے کو بغاوت پر آمادہ کرنے کی ایک عجیب کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میرا باپ بھی حکومت کی قابلیت نہیں رکھتا اور میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، اور اسی طرح آپ کا باپ بھی آپ کی نسبت دوسری بھائیوں کے مقابلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا۔ یہ موقع محض اتفاق سے ہاتھ آ گیا ہے۔ میں نے بھی اپنے لشکر کے ایک معقول حصے کو اپنا شریک بنا لیا ہے۔ آپ بھی اپنے ساتھ یہاں کافی فوج رکھتے ہیں۔ آؤ پہلے ہم دونوں مل کر قسطنطنیہ کو فتح کر کے موجودہ قیصر کو اسیر کر لیں۔ اس طرح جب تخت قسطنطنیہ مجھ کو مل جائے گا تو پھر ہم دونوں مل کر سلطان مراد خان کا مقابلہ کر سکیں گے اور آپ ایڈریانوپول میں بآسانی تخنشی ہو کر ترکوں کی سلطان بن جائے گی۔ یہ احمق شہزادہ عیسائی شہزادے کے فریب میں آ گیا۔ اس نے بلا تعمل اپنی فوج لے کر اور عیسائی شہزادے کے ساتھ ہو کر قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر دیا اور دونوں نے جا کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کے اپنی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مراد خان نے جب اس بغاوت و سرکشی کا حال سنا تو وہ بہت جلد ایشیائی کوچک سے فارغ ہو کر ایڈریانوپول آیا۔ یہ دونوں شہزادے قسطنطنیہ کے قریب سے ہٹ کر مغرب کی جانب ایک ندی کے پار جا پڑے اور سلطان مراد خان کے مقابلے کی تیاری کرنے لگے۔ مراد خان نے ایڈریانوپول پہنچتی ہی قیصر پلیولیوکس کو لکھا کہ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو کر جواب دو کہ یہ نامعقول حرکت کیوں ظہور میں آئی اور تم نے اپنے بیٹے کو میرے بیٹے کے پاس بیچ کر کیوں یہ فتنہ برپا کرایا۔ قیصر اس سلطانی پیغام کے پہنچنے سے کام کیا اور اس نے خوف کی وجہ سے اپنی بے گناہی اور لا علمی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ بھی لکھا باغی شہزادوں کو گرفتار کرنے اور ان کو ان کی نالائکی کی سزا دینے میں میں آپ کا ہر طرح شریک ہوں اور میری خواہش ہے کہ باغیوں کو گرفتار کر کے قتل کیا جائے۔ اس جواب کو سن کر سلطان خود ان باغیوں کی طرف بڑھا اور ندی کی اس کنارے پر خیمہ زن ہو کر رات کے وقت تنہا اس طرف گیا اور باغیوں کے کیمپ میں پہنچ کر آواز دی کہ تم میں سے جو شخص باغیوں کا ساتھ چھوڑ کر اب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا اس کی خطا معاف کر دی جائے گی۔ سلطان کی آواز
پہچان کر تمام سپاہی اور سردار جو شہزادے کے ساتھ تھے سلطان کے گرد آ کر جمع ہوئی، اور صرف چند ترکوں اور چند عیسائیوں کے ساتھ یہ دونوں شہزادے وہاں سے فرار ہوئی۔ آخر دونوں ماں اپنے ہمراہیوں کے گرفتار ہو کر آئے اور سلطان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ سلطان مراد خان نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بلا کر اندھا کرا دیا اور پھر اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا۔ قیصر کے بیٹے کو پابز بخیر قیصر کے پاس بھجوا دیا اور لکھا کہ اس کو اب تم خود اپنے ہاتھ سے سزا دو، جس طرح کہ میں نے اپنے بیٹے کو خود سزا دی ہے۔ قیصر کے لیے یہ بڑا نازک موقع تھا۔ اگر وہ بیٹے کو سزا دیتا ہے تو محبت پدری معنی ہوتی ہے، اور اگر سزا نہیں دیتا تو سلطان کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے۔ آخر اس نے بیٹے کی آنکھوں میں تیزاب ڈلوا کر اندھا کرا دیا اور زندہ رہنے دیا۔ سلطان یہ سن کر کہ قیصر نے میرے حکم کے تعمیل میں بیٹے کو اندھا کر دیا خوشی کا اظہار کیا، اور اس بات سے کوئی تعرض نہیں کیا کہ اس کو زندہ کیوں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ قیصر نے بیٹے کو بالکل اندھا بھی نہیں کرایا تھا، بلکہ اس کی بینائی باقی رہی تھی اور چند روز کی تکلیف کے بعد آنکھیں اچھی ہو گئی تھی۔ اگلی ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ان پر کلک کریں یا ڈسکرپشن میں جائیں، آپ کو وہاں مل جائے گی۔